امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، کہ کچھ امام مہدی کے بارے میں بتائیں، آپ کب آئیں گے، آپ کا ظہور کیسے ہوگا، ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں۔ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں، مگر گزارش یہی ہے نہایت توجہ کے ساتھ فوکس ہو کر آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھنا ہے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ تو آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، مگر اس سے پہلے ایک اور بڑی شاندار شخصیت کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسی پرسنالٹی جس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی فراست عطا فرمائی، آپ مور دین 100 برانچز آف نالج پر اتھارٹی رکھتے تھے۔ جی ہاں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی، 1000 سے زیادہ بکس آپ نے لکھی، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ وہ پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ سبحان اللہ، تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ خلافت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے، یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہوگی۔ ویورز، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے
جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا. لیکن پیارے ویورز یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں. امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا. اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے. سبحان اللہ. اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے. بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے. ایک اور حدیث سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا. ناظرین نام تو آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں. امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ. احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے. ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا. سبحان اللہ. ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی. آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے گا. نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو. نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی. سبحان اللہ. نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا. نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی. ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی. زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے. ایوری بڈی بیکم ہیپی. ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا. زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی. عدل و انصاف ہوگا. ناظرین یہ کیسے حالات ہوں جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے. وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی اور انصاف عام ہوگا. وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے. اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا،
یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی. مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ جو ٹریجرر ہے خازن ہے اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ, جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ. تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا. تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں. میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی. سبحان اللہ. اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے. ناظرین, اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو, دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے, اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے. اصل غربت, اصل پرابلمز, اصل معاملات جو ہے وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے. خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی. نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا. یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں. اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن, اس سے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے, امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا. اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا. ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا. یہ دوسری بڑی نشانی ہے. اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے ارتھ کویک بھی آئیں گے. اور ہاں, امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر, جی ہاں, جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں, ترکی کا کیپٹل ہے, ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. جی ہاں, جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی. تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ, ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا. جی ہاں, امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے. اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا, آواز آئے گی کہ دجال آ گیا, دجال آ گیا. اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے. لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا. لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے. یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا. پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے اور انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. ہماری بات جاری ہے, لیکن اگر ابھی تک آپ نے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں, شیئر بھی کر دیں. یقیناً یہ نیکیوں بھری باتیں آگے پہنچیں گی تو اس کا ثواب جو ہے وہ
آپ کو بھی ملے گا۔ تو بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق کی جو مشرقی مینارے میں ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے۔ ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا، اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار علیہ السلام کا ایک امتی ہے۔ ناظرین اب کوسچن یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سنیے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے، پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ تو اس وقت امام مہدی، جی ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی، وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔ تو یہ معلومات تھی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اور امام مہدی کے حوالے سے جو بہت ساری افواہیں مسکنسیپشن گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ فائنل معلومات بلکہ بالکل اوتھنٹک سورس سے ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ان کے ظہور کے وقت بہت فتنہ ہوگا اور اسلام صرف مکہ و مدینہ میں ہوگا، اور ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی اور بیت اللہ میں آپ کا ظہور ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ویورز ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں، بلکہ یہ والی ویڈیو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دیکھ کر لوگ بھی بالکل صحیح اور اوتھنٹک ریفرنس کے ساتھ معلومات جو ہے وہ حاصل کریں۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، احادیث بیان کی ہیں، اس کے ریفرنس ہم نے ڈسکرپشن میں پیش کر دیے ہیں، آپ وہاں سے کنفرمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، اور جو اس وقت بھی مشکل وقت ہے اس میں بھی اللہ کریم ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین اب ہماری اس ایپیسوڈ کا وقت اختتام ہوا، اگلی قسط میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہماری اس ایپیسوڈ کو بھی شیئر کرتے رہیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے تو اس کو ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا۔ ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں؟ 20 رکعتیں 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے۔ مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے۔ سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے۔ 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے، اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ اور جنت میں وہ کما رہا ہے۔ اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی۔ 92,000 نیکیاں ہو گئی، پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا۔ اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے گا۔ بندہ کہے یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں۔ ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں، نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا۔ ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے، تو کیوں 8 تراویح پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہ کریں ایسا۔ دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادتوں کے لیے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا سیزن آتا ہے، بہت سارے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے۔ آج کل آپ کو درزی بڑے بیزی ملیں گے، خاص طور پہ آخری عشرے میں۔
اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں کہ نہیں بھائی رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے، عید کے بعد جدھر بولو گے چلیں گے، بقرعید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو، نہیں بھائی یہ تو دن آئے، پورا سال انتظار تھا، بقرعید میں ہر آئٹم کا آتا ہے نا سیزن، مثال کے طور پہ گرمیاں آتی ہے تو کولر والے اے سی والے بزی ہو جاتے ہیں، سردیاں آتی ہے تو بلینکٹ والے گیزر والے، ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے، وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو یار سیزن کے دن ہے، گھر والوں کو بھی کہتا ہے کوئی مجھ سے ایکسٹرا کام مت کہنا، دوستوں کو کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا، بس یہ 10 15 20 دن مہینہ سیزن کا گزار لو پھر انشاءاللہ جو بولو گے کریں گے۔ تو رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے دو، ہیں یہ مہینہ میں سجدے کر لوں، یہ مہینہ میں تلاوت کر لوں، بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی یاری زیادہ جاگ جاتی ہے، وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹ نہیں کھیلتا، اور رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے، رمضان ٹورنامنٹ، معاذ اللہ آپ جری دیکھیں لوگ، اچھا پھر ایک تو کرکٹ، دوسرا کھانا پینا ہے، حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آل یو کین ایٹ، سحری آفر، افطار آفر، اچھا دوست بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور سناؤ آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطار پہ کدھر چلنا ہے، تو بھائی یہ پوچھو نا آج تلاوت کدھر کرنی ہے، آج ذکر کدھر کرنا ہے، آج محفل میں کہاں جانا ہے، آج تہجد کدھر پڑھنی ہے، یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری۔ سوچیے رمضان کیا ہے، خدا کے واسطے روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے، ہم کرتے نا دعا۔ آپ کو پتا ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ادھر سے آفر ہے، اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے، ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں۔ پلیز دیکھو پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہیں، کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی۔ جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ نبی پاک نے آمین فرمایا تھا۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار۔ فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا تو مقبول ہے نا، پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں، مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہو کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز۔ میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار دیں۔ قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے، اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے، اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے، یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے، لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے، ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ۔ علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے، ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے، صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا، 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن روزے رکھے، رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے۔ اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا۔ لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ کرام، کیا انداز تھا صحابہ کرام کے سوچنے کا
کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت، ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 84 سال 4 مہینے ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے، نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے، بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ کہ حضور ہماری عمریں تھوڑی، پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئی۔ اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں، ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں، او ہو اتنا بڑا بنگلہ، اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے، پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی، او اللہ کے بندو تم، اچھا پھر افسوس، اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ کہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا، انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، کسی بڑی گاڑی والے، کسی بڑے بنگلے والے، کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا ہے؟ کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے، ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے، یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا؟ کسی مفتی کو دیکھ کر، کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکا، یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے، یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے۔ ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور نعمتوں میں اپنے پیچھے والوں کو دیکھیں کہ دیکھو وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اور اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ آج بھی رمضان میں کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں افطار کے لیے نہیں ہے، بیچارے روڈ پر آ کر افطار کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے وسیع دسترخوان دیے ہیں، ارے مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر جب کسی مالدار آدمی سے ملا، جب کسی کے گھر پہ گئے، جب کسی کی ذرا ثروت دیکھی تو بہت سارے لوگ اپنے اندر ہی اندر مایوسی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ نکلو ان چیزوں سے باہر، سیکھو صحابہ کرام سے۔ اب جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے کہا نا حضور یہ لوگ تو آگے بڑھ گئے، تو سبحان اللہ نبی پاک کے دل اقدس پر کچھ ملال گزرا، ہائے ہائے مصطفیٰ کریم کے دل اقدس پر ملال گزرے، رنج گزرے، یہ رب کو کب گوارا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کو اللہ نے ہر سال ایک رات ایسی دے دی ہے جو اس رات میں عبادت کرے گا اللہ حضرت شمعون کی 1000 مہینے کی گئی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ That is 1000 month لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے جو ہر سال ہمیں عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ اور آسان کر دیا گیا، یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی رات ہوگی، بلکہ یہ بھی نہیں کہا رمضان میں کوئی رات ہوگی، نبی پاک نے غلاموں پر اور کرم فرما دیا، یہ بھی فرما دیا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر کو تلاش کر لو، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دس از دا گولڈن چانس، اللہ مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے۔ مور دین 84 ایئرز، 84 سال سے زیادہ کی عبادت کرنے کا ایک رات میں آپ کو موقع ملنے والا ہے، تو آپ کانشیس ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ آخری عشرہ گھومنے پھرنے اور شاپنگ سینٹر میں مت جانا، یہ فوکس کر لیں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے شب قدر کو پانے کا۔ علماء کہتے ہیں بندہ اعتکاف کر لے، جو اعتکاف کرتا ہے نا اس کو تو شب قدر اللہ کے گھر میں ہی مل جاتی ہے، تو جہاں جہاں ہو سکے اعتکاف کریں۔ دعوت اسلامی کے تحت بھی دنیا بھر میں اعتکاف کروائے جا رہے ہیں، تو جہاں آپ کی محلے میں عاشقان رسول کی مسجد ہو، جس سے بن سکے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتکاف کریں گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اعتکاف میں بھی تربیت ہوتی رہے گی، بہت ساری باتیں مزید سیکھ جائیں گے۔ اعتکاف نہیں کر سکتے تو پھر آج میرا ایک مشورہ لے لیجیے، یہ 5 طاق راتیں طاق میں رکھیں، ٹارگٹ میں رکھیں، مس نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یاد رکھیں جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عادت تو سارے سال کی بنا لیں، اللہ توفیق دے، سارا سال ہی عشاء اور فجر سے جماعت سے پڑھ لیا کرو، ہر رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں عشاء بھی، تراویح بھی اور فجر یہ باجماعت آپ نے پڑھنی ہے۔ ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ اچھا پھر ذکر و اذکار کی بھی کوئی ٹارگٹ لے لیں، کیونکہ فضول کام تو کرنا نہیں ہے۔ 1200 بار درود پاک پڑھیں، کلمہ پاک پڑھیں، اللہ اللہ کا ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جو ذکر الہی ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد آپ کم از کم 2 سے 3 پارے تلاوت کا بھی ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے 5 طاق راتوں میں تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، سورہ ملک پڑھ لیں۔ اور پھر ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ 5 راتوں میں صدقہ دیں، آپ کی جتنی حیثیت، 100 روپے کر لیں، 500 کر لیں، 1000 کر لیں، 10,000، 1 لاکھ، جو اللہ نے آپ کو نوازے، 5 انویلپ بنا لیں کہ میں نے یہ 5 راتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کسی غریب کو دے دیں، کسی مسجد میں دے دیں، واٹ ایور۔ لیکن ہوگا کیا کہ اگر ان 5 راتوں میں جو رات بھی شب قدر ہوئی نا،
یہ جتنی ورائٹی والے انشاءاللہ آپ نے ثواب کے کام کیے ہوں گے، ہر کام اللہ کی رحمت سے 1000 مہینوں سے زیادہ کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ ٹارگٹ کرو، لوگ سیزن کا جب خیال رکھتے ہیں، آپ خیال رکھو نا، ایک زبردست سیزن آ رہا ہے، آیا ہوا ہے رمضان، اور آخری طاق راتوں کو اور آپ فوکس کر لیں۔ اور پھر آخری بات دیکھیں، رمضان میں ماشاءاللہ مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، نمازی بھی ہیں، رمضان کے بعد کیا ہمارے اوپر رمضان میں ہی نماز فرض ہے؟ کیا ہم رمضان میں ہی اللہ کے بندے ہیں؟ ایکچولی پتہ ہے ہوتا کیا ہے، سمجھو بات، رمضان میں میری اور آپ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے فائنل فائٹ کے لیے۔ شیطان بند کر دیا، اینیمی بند ہے، دشمن بند ہے، تاکہ میرے بندے عبادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، تگڑے ہو جائیں، تقوی میں مضبوط ہو جائیں، اب شیطان آئے تو مقابلہ کر سکیں۔ مگر نظر یہ آتا ہے کہ لگتا ہے پہلی بال پہ ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں، پہلے دن ہی مقابلے میں ہار جاتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ دن تو باقی رکھتے، چاند رات بھی مسجد خالی، مغرب میں مسجد بھری بھی ہے، عشاء سے پہلے اگر امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا تو عشاء میں بھی نہیں آتے۔ یار ذرا صحیح بتاؤ، یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا ہم اللہ کے بندے تھے، اب جب تو آزاد ہو گیا ہم نے تیری ماننی ہے۔ یہ بتاؤ کیسا میسج ہے؟ آپ تو شیطان کو گویا یہ کہیں عمل کے ذریعے کہ اے شیطان ہم رمضان میں بھی رحمان عز و جل کے بندے تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ کی بات مانیں گے، تیری نہیں۔ تو اس بار ہم نے بدلنا نہیں ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ریزن ڈھونڈتے ہیں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، وجہ کیا ہے؟ ہر بار توبہ کرتے ہیں، 27ویں شریف کو رو رو کے توبہ کرتے ہیں، کئی لوگ تو اعتکاف کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ یار یہ عید کے دن میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نظر ہی نہیں آتے۔ اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ ہماری صحبتیں ہیں، ہماری کمپنیز ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہم نے دوست وہ بنائے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے دوست گھر پہ آ جاتا ہے، چلو بھائی چاند رات ہو گئی، مارکیٹ چلتے ہیں، فلم سنیما کی ٹکٹ بھی تو بک کرنی ہے نا، ڈرامہ بھی تو دیکھنے جانا ہے، گھومنا پھرنا بھی تو ہے، ارے یار نماز پڑھنی، ارے بھائی کیا ہو گیا، پورا مہینہ تو پڑھ لی نماز، اب کیا کرنا ہے؟ ایسے دوستوں میں رہو گے تو کیا؟ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کوئی ایک دوست ہے آپ کا اور میرا ایسا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، الٹے کام یاد آتے ہیں۔ نہ کریں، اگر یہ سوچ لیا ہے نا کہ اب رمضان میں نیک بنا ہوں اور سارا سال نیک بننا ہے، we have to change our companies۔ ہمیں اپنی صحبتوں کو دیکھنا ہوگا، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، لاکھوں نوجوان چہرے پہ داڑھی سجائے، سر پر امامہ سجائے، آپ کو کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ بدلے نا۔ میں تو آپ کو اس ہاسپٹل کا پتہ بتا رہا ہوں، اس شفا خانے کا پتہ بتا رہا ہوں۔ آپ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں صحیح ڈاکٹر بتاؤ جس سے علاج صحیح ہوتا ہو، آپ نے کوئی پریکٹس کی ہے تو بتانا، مجھے بھی آپریشن کرانا ہے۔ میں تو آپ کو شفا خانے کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہ جہاں کئیوں کو علاج ہو چکا ہے، کئی ماشاءاللہ نیک بن چکے ہیں۔ آئیے آپ بھی شامل ہو جائیں، ہم سب مل کر سنتوں پر عمل کریں گے تو دعوت اسلامی والوں سے، نیک لوگوں سے دوستی کر لیں تاکہ نمازوں کی پابندی رہے، اجتماع کی پابندی رہے، مدنی قافلوں میں جاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ گناہوں والی عادتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم پکے نمازی بن جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں بھی عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے۔ رمضان میں خوب سخاوت کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، غریبوں کی عید اچھی کیجئے، ان کے دسترخوان وسیع کر دیجئے، اللہ آپ کو نوازے گا۔ اپنی زکوٰۃ پوری دیجئے، اپنی عطیات دل کھول کر دیجئے۔ زکوٰۃ دیتے وقت، عطیات دیتے وقت سب سے پہلے خیال اپنے غریب رشتہ داروں کا رکھیے۔ اور آخر میں گزارش کروں گا کہ عاشقان رسول کی عظیم و شان تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت بہت بڑے پیمانے پر کر رہی ہے، اس میں گزارش کروں گا کہ اپنے ڈونیشن میں، اپنے عطیات میں، اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کا بھی بڑا حصہ رکھیں تاکہ دین کا یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔